تفسیر ابن کثیر سورہ آراف آیت نمبر 168 سے 171 4 آیت. آیت نمبر 168 and we have broken them up into various separate groups on the earth and we have broken them کون ہے؟ the Jews. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور الگ طرح کے الگ الگ ان کو گروہ میں پوری زمین میں بکھرا دیا، کیونکہ الگ الگ جگہ کے وہ لوگ الگ الگ بن گئے. کہ اگر الگ الگ جگہ کے جب بن جاتے ہیں نا، اور برسوں تم وہاں پر کتنے برسوں تم سب وہاں رہ کے تمہاری فیملی وہاں کنٹینیو ہو رہی ہے، پھر وہیں کے لوگ، تو اگر سوچو کہ کوئی مطلب افریقہ کا ہے تو وہ ویسے ہی بن جائیں گے نا، ان لوگ کے طور طریقے سب کچھ، اور ہو سکتا ہے ان کا کلر بھی وہ نہیں رہتا وائٹ. اور اس طرح سے جیسے برما کے اندر تھے، انڈیا کے اندر ایسے سب ہے، تو سب جگہ کے اوپر یہ جو پھیل گئے، اللہ نے ان کو جس طرح سے کہا کہ ان کو ہم نے ویریس سیپریٹ گروپس میں پھیلا دیا، تو وہ سب کے نا زبان میں بھی فرق آ گیا، پھر ان کے طور طریقوں میں بھی، رہن سہن میں بھی فرق. تو آج جب یہ لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں نا سب اسرائیل میں، تو ان لوگوں کے آپس میں بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، جو کہ اس کی بھی پیشن گوئی قرآن میں، کہ یہ لوگ کیونکہ آپس میں ہی دل پھٹے ہوئے اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے چڑھتے کہ ہاں یہ فلانا وہاں کا ہے نا، اسی لیے یہ ایسا کرتا ہے سب، یعنی جیسے نہیں وہ جو حقارت سے ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا، وہ ہے. Some of them are righteous and some are away from it. کچھ تو ہے جو کہ جن میں تقوی ہے یا مطلب صالحون ہے، یعنی نیک اور صالح. کچھ ہے ایسے نیک اور صالح ہیں ان میں تھوڑے، لیکن کچھ جو ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے، اگینسٹ ہے، ان اپوزٹ. اینڈ وی ٹرائڈ دیم ود گڈ بلیسنگس اینڈ ایول کلامٹیز ان آرڈر دیٹ دے مائٹ ٹرن ٹو اللہ. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو آزمایا اچھی حسنات دے کے، بہت ہی اچھی بلیسنگس دے کے، اور ساتھ یہ بھی کہ ان کو سیئات بھی دیا اللہ نے، کہ جو کہ بہت ہی بری، بہت ہی مطلب خراب مصیبتیں، کلامٹیز، ایول، تو وہ بھی دے کے اللہ نے ان کو آزمایا، یعنی اچھا بھی دے کے آزمایا، برا دے کے بھی آزمایا، تاکہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. آیت نمبر 169 Then after them succeeded an evil generation. اب ان کے بعد اب جو نسلیں آئی تو وہ نسلیں جو تھی وہ اور بھی بہت ہی بری اور ایول تھی، یعنی بہت ہی شیطان قسم کی. which inherited the book. وہ بک کے وارث تو بن گئے، نیچرلی وارث تو تم بنو گے تورات کے، but they chose for themselves the goods of this low life. لیکن انہوں نے اپنے لیے جو پسند کیا وہ یہ دنیا کی، یعنی کہ بہت ہی نچلی، بہت ہی لو لائف ہے اس دنیا کی، ان کی چیزیں، یہاں کی تمام چیزیں جو بھی ہے اچھی چیزیں، وہ سب ان لوگ نے بہت یعنی اپنے لیے چوز کر لی ان لوگوں نے. اور یہ کہتے تھے وہ، کیونکہ اگر ان کو دنیا کا بہت ساری چیز مال سب ملا تو وہ لوگ یہ کہتے تھے ایوری تھنگ ول بی forgiven to us. ہم کو تو سب کچھ معاف کیا جائے گا، کیونکہ اگر دنیا میں ان کو اگر کہیں پر، کیونکہ بینکیں تو ان لوگوں نے ہتھیائے ہوئے نا ہر جگہ کی، کہ سوچو کہ ایک بینک میں جو کام کرتا ہے کوئی بھی، تو بولتے بینک پورا کے پورا سود اور انٹرسٹ ہے. تو بینک میں جو کام کرے، اگر وہ بولتے نا وہ جینیٹر سروسز والے جو لوگ جو جینیٹر والے کام کرتے نا، وہ بھی یعنی وہ بھی بہت گناہ ہے. یعنی اگر کوئی وہ بھی کام کر رہا ہے نا اگر بینک میں، تو وہ بھی اس کا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی وہ حرامی ہے، یعنی تو اس کو وہ حلال نہیں بول سکتے تم. تو پھر سوچ لو جو بینک میں اور کوئی کام اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کتنا حرام ہے پھر. اینڈ اف اگین دا آفر آف دا لائک، یعنی کہ جیسے لائک یعنی وہی جو دنیا کا تمام جو سامان ہے، جو یہ نچلی دنیا کا نچلا سامان ہے،
تو وہی سامان اس کی طرح اگر ان کو اور ملے، ایول پلیجرز آف دس ورلڈ، تو اس دنیا کے بہت ہی برے اور گندے لذتیں، اگر وہ لذتیں ان کو ملے اور بھی، تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ کیم دیئر وے، اگر ان کے راستے میں آئے یعنی ان کو ملے، دے وڈ اگین سیز دیم، یعنی وہ اس کو پھر سے لے لیں گے. دیٹ مینس واٹ دے ول ڈو، وڈ کمٹ دوز سنس. وہ جو لذت جس میں مل رہی ہے اور وہ جو گناہ کے کام ہے وہ پھر سے کریں گے. وہ یعنی ان کو جب جب وہ ملے گا تب تب وہ اس کو ہڑپ لیں گے، یعنی پکڑ لیں گے، جھپاٹا مار کے لے لیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو یعنی ہم کو ملنا چاہیے، ہمارا یہ. سوچو، was not the covenant of the book taken from them that they would not say about Allah anything but the truth؟ تو کیا ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ وہ کتاب یعنی جب یعنی کہ مطلب آف دا بک ٹیکن فرام دیم، یعنی کہ وہ بک کا کووننٹ، یعنی وہ عہد جو تورات میں یعنی تورات میں ہے کہ جو ان لوگ سے لیا گیا تھا، وہ کووننٹ لیا گیا تھا، بہت گاڑا عہد ہے وہ، کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں نہیں کہیں گے کچھ بھی سوائے وہ جو حق ہے، سچ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. کچھ بھی اپنے من سے جھوٹ موٹ کچھ بھی بولنا، اپنا فائدہ دیکھنا، یہ سب نہیں کریں گے. لیکن کیا انہوں نے ایسا کیا؟ اینڈ دے ہیو اسٹڈیڈ واٹ از ان اٹ ان دا بک، اور وہ تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سے پڑھ کے بیٹھے ہیں جو کتاب کے اندر ہے. اینڈ دا ہوم ان دا ہیئر آفٹر از بیٹر فار دوز who have taqwa، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ دار الآخرہ، تو دار جو آخرت کا گھر ہے وہ تو انہی لوگوں کے لیے بہتر ہے جن میں تقوی ہے. Do not you then understand؟ تو کیا تم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ آیت نمبر 170، and as to those who hold fast to the book، ہولڈ فاسٹ ٹو دا بک کا مطلب کیا ہے؟ کیا بک کو ٹائٹ ہاتھ سے پکڑ لینا ہے، جکڑ لینا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو صحیح طریقے سے ہولڈ کر کے رکھا ہے، ایکٹ آن اٹس ٹیچنگز، جو اس کے اندر جو بھی بولا گیا ہے وہ اس کے اوپر برابر بجا لاتے ہیں اور وہ ٹیچنگز جو ہے اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. اینڈ پرفارم دا صلاح، اور نماز مطلب جو ہے وہ برابر ادا کرتے ہیں نماز. اور certainly we shall never waste the reward of those who do righteous deeds، اور یہ کہ یقیناً ہم نہیں ان کی جو بھی مطلب ان کا انعام ہوئے گا یا جو بھی ان کو ریوارڈ دینا ہے، اجر، تو وہ جو نیکوکاروں میں سے ہیں، جو مصلحین لوگ ہیں، رائچیس ڈیڈز کر رہے ہیں، ان کا اجر ہم کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دیں گے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ضائع کبھی نہیں ہوگا. آیت نمبر 171، and remember when we نتقنا the mountain. نتقنا جو ورڈ ہے وہ یعنی ریز کرنا، اوپر اٹھانا. تو یاد کرو جب ہم نے اٹھایا تھا پہاڑ کو، over them as if it had been a canopy. تو اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے اس پہاڑ کو اٹھایا تھا ان کے اوپر، اور وہ اس طرح سے تھا جیسے کہ کوئی کینوپی، کوئی چھتری، یا سمجھ لو کہ تو وہ تو پہاڑ ہے اتنا بڑا ہیوج، تو جیسے کوئی سائبان. تو اب سوچو، اینڈ دے تھاٹ دیٹ اٹ واز گوئنگ ٹو فال آن دیم، اور ان کو لگا باپ رے ایک پہاڑ دھڑ سے اوپر اٹھ جائے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور وہ ادھر ہے، تو تم کو کیا لگے گا کہ ابھی وہ اگلے مومنٹ گرنے والا ہے ان کے اوپر. تو وہ تو پیس کے رہ جائیں گے پہاڑ کے نیچے. وی سیڈ، اللہ کہتا ہے پھر ہم نے کہا، ہولڈ فرملی ٹو واٹ وی ہیو گیون یو دا تورہ. تو ہولڈ فرملی یعنی کہ مضبوطی سے تھامو تورات کو، یعنی اس کو پڑھو، اس کو عمل میں لاؤ. اینڈ ریمبر دیٹ وچ از therein، اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے، یعنی جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو. ایکٹ آن اٹس کمانڈمنٹس، اس میں جو کمانڈمنٹس ہے، جو احکامات ہیں، اس کے اوپر برابر ایکٹ کرو، یعنی کہ
یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس ہے تو صحیح کمانڈمنٹس لیکن تم اس کو فالو نہیں کر رہے, تم اس ایکٹ کے وہ کمانڈمنٹ میں ایکٹ نہیں کر رہے ہو, تم وہ حکم کو مان نہیں رہے ہو, تو کیا فائدہ. سو دیٹ یو میں فیئر اللہ اینڈ اوبے ہم, تاکہ تم اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو. یہ ہے وہ وجہ جو اللہ نے کہا کہ اس کے احکامات جو ہیں اس کے اوپر برابر سے ایکٹ بھی کرو. ایسا نہ ہو کہ خالی پڑھ پڑھ کے اونڈے تول جاؤ اور کرو کچھ بھی نہ. تو یہاں سے ہے اب کہ دا چلڈرن آف اسرائیل اسکیٹر تھرو آؤٹ دا لینڈ, کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بکھر گئے پوری زمین پر. اللہ ٹیلس, اللہ کہتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا and we have broken them, یعنی the Jews, up into various separate groups on the earth. تو ہم نے ان کو کاٹ کے ٹکڑی ٹکڑی کر کے بکھرا دیا ان کو زمین پر الگ الگ گروہ بنا کے. Allah states that he divided the Jews into various nations, sects and groups. کہ اللہ نے ان کو بالکل یعنی کہ جیسے ڈیوائڈ کر دیا, یعنی کہ اس کے بہت سارے گروہ بن گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور وہ الگ الگ قوم, الگ الگ فرقے, الگ الگ گروہ میں تقسیم ہو گئے. پھر اللہ نے آیت نمبر جو سورہ نمبر 17 جو ہے اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے اور سورہ اسراء بھی ہے, تو اس کی آیت نمبر 104, وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. And we said to the children of Israel after him, اور ہم نے کہا بنی اسرائیل سے یعنی ان کی اسرائیل کی قوم سے, آفٹر ہیم یعنی آفٹر موسیٰ علیہ السلام ڈائیڈ, کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد, کہ اللہ نے کہا بنی اسرائیل کی قوم سے ڈویل ان دا لینڈ. دین when the final and the last promise comes near, we shall bring you all together as a mixed crowd gathered out of a various nation. دیکھو یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ نے اپنے کلام میں آج سے کتنے سال, سمجھو کہ ابھی یہ 15ویں صدی ہے, تو اتنے یعنی اتنی صدیوں پہلے اللہ نے قرآن میں یہ بات بول دیا تھا. اور ہم نے کہا بنی اسرائیل سے جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی کہ جاؤ رہو بسو زمین پر, اور زمین پہ سب الگ الگ جگہ پہ یعنی, اور جب فائنل یعنی کہ آخری فائنل لاسٹ پرومس وعدہ اللہ کا جب آئے گا, اللہ کا جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ آئے گا لاسٹ والا, when comes near, تو جیسے ہی وہ ہمارا وعدہ ہمارا پرومس جو ہے وہ قریب آنے لگے گا, we shall bring you all together as a mixed crowd, تو ہم تم سب کو یہاں جمع کر دیں گے ایک یعنی کہ الگ الگ طرح کے لوگ جہاں جمع ہوتے ایسا مکسڈ کراؤڈ ہوگا, گیدرڈ آؤٹ آف ویریس نیشنز, الگ الگ قوموں کی طرح, الگ الگ سیکٹ کی طرح, نیشنز کی طرح, ڈفرینٹ ٹائپ کے. تو اب وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جمع ہو رہے نا, تبھی تو وہاں پر اتنے ان کی لڑائی اور جھگڑے بھی ہو رہے ساتھ میں. منہم الصالحون ومنہم دون ذالک, سم آف دیم آر رائچیس, کچھ ہیں اس میں جو نیک ہے, صالح ہے, اینڈ سم آر اوے فرام دیٹ, لیکن کچھ جو ہے وہ بالکل الگ ہے, علیحدہ. سم آف دیم آر لیڈ آر رائٹ, کچھ ہے جو سیدھے راستے پہ ہے, اینڈ سم آر ناٹ رائچیس جسٹ ایز دا جنز ڈکلیئرڈ, اور کچھ جو ہے وہ بالکل نیکوکاروں میں سے نہیں ہے, جیسے کہ جنوں نے ڈکلیئر کیا تھا سورہ نمبر 72 اور اس کی آیت نمبر 11, وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, سورہ جن. There are among us some that are righteous, ہمارے میں کچھ لوگ ہیں جو نیک ہیں, جنوں میں کچھ لوگ ہیں جو نیک ہیں, جو مسلمان ہیں, جو قرآن بھی پڑھتے ہیں, اینڈ سم دا کانٹریری, اور کچھ اس کے الٹ ہیں.
وی آر گروپس ہیونگ ڈفرینٹ ویز. ہم لوگ ایک ایسے گروپ ہیں جن کے طور طریقے الگ الگ ہیں اور ریلیجس سیکٹس جو ہے وہ بھی الگ الگ. یہ آیت نمبر 11 ہے سورہ جن کی. اللہ سیڈ ہیئر وَبَلَوْنَاهُمْ and we tried them. ہم نے ان کو آزمایا and tested them بالحسنات والسیئات. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو آزمایا گڈ اور ایول دونوں سے, بھلائی سے اور برائی سے. with times of ease یعنی ان کے اوپر کبھی بڑے اچھے وقت گزرے, ڈیفیکلٹی مصیبت اور تکلیف کے دن بیتے, ایگرنس فیئر اور ویل بینگ اینڈ ایفلکشن کہ ان کے اندر کبھی وہ تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور خوف ہے, اور یا تو کبھی بڑے اچھے ہیں وہ لوگ لیکن کبھی ان کے اوپر بڑی مصیبتیں اور آفتیں. لعلہم یرجعون تاکہ وہ ان آرڈر دیٹ دے مائٹ ٹرن ٹو اللہ تاکہ وہ پلٹے اللہ کی طرف. کیونکہ اللہ نے تو فرعون کو چھوڑا نہیں تھا نا, ان کو بھی نہیں چھوڑا کہ چلو یہ پلٹیں گے ہماری طرف. اللہ سیڈ نیکسٹ, پھر اللہ نے کہا فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض ھذا الادنی then after them succeeded an evil generation. پھر ان کے بعد ایک اور بھی بری نسل آئی which inherited the book. ان کے پاس تو تورات بھی تھی, وہ تو تورات کے وارث تھے, لیکن کیا تھے وہ ایول جنریشن. بٹ دے چوز فار themselves the goods of this low life. اور انہوں نے اپنے لیے پسند کیا اس دنیا کی زندگی جو کہ بہت ہی نچلی زندگی ہے, یہاں کی بہت لو لائف ہے, اس کا ساز و سامان. This ayah means after the generation made up of righteous and unrighteous people, another generation came that did not have goodness in them. یعنی سوچ لو کہ جب یہ جنریشن تھا جس میں اللہ نے کہا کہ ان میں کچھ ہیں جو رائچیس لوگ ہیں, یعنی کہ اچھے نیک بھی ہے تھوڑے بہت, لیکن ان رائچیس بھی اندر بہت ہے. تو سوچو اب اس کے بعد کا جو جنریشن ہے ان کے اندر کہیں کوئی گڈ ہے ہی نہیں. اینڈ دے انہیریٹڈ دا تورا اینڈ اسٹڈیڈ اٹ. اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات کو یعنی وہ ان کی وراثت بن گئی تورات, اور وہ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن وہ ایول جنریشن ہے. مجاہد commented on Allah's statement, يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى. They chose for themselves the goods of this low life. کہ انہوں نے اپنے لیے پسند کیا اس دنیا کی یعنی کہ بہت ہی نچلی اور گندی بیکار چیزوں کو. They will consume anything they can consume in this life. یعنی جو بھی وہ حاصل کر سکتے وہ حاصل کریں گے اس دنیا کی زندگی میں, حرام سے حلال سے, whether legally or illegally. یعنی آ گیا حرام اور حلال. یٹ دے وش فار forgiveness. یعنی ہم حرام حلال کریں, ہم دوسرے کا مال ہڑپ کریں, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کو معاف ہی کرنا چاہیے, ہمارے کو معافی ملنی ہی چاہیے. ارے واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم کو تو معافی ملے گی. وشفل تھنکنگ. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ saying everything will be forgiven for us. یہ کہنا کہ ہر چیز جو ہم نے کیا ہے حرام حلال جو بھی وہ سب ہم کو معاف کر دیا جائے گا. And if again the offer of the like came their way, لیکن اگر اس کے باوجود بھی پھر ان کے پاس ایسی ہی کوئی مطلب مہلت آئی کہ جس کے اندر ان کو وہی سب حرام اور حلال اور لیگل اور انلیگل کے, تو وہ پھر سے وہی چیز کریں گے. they would again seize them. وہ سب حاصل کر لیں گے پٹاپٹ, چھوڑیں گے نہیں اس کو. قتادہ commented on Allah's statement, يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى. They chose for themselves the goods of this low life. تو اس کے اوپر جو قتادہ ہے رحمہ اللہ, انہوں نے کامنٹ کیا اس آیت پہ کہ وہ اس دنیا کی سب سے بدترین جو چیزیں ہیں اس کو برابر مطلب حاصل کریں گے. This by Allah is an evil generation. اللہ کی قسم یہ بہت ہی بدترین نسل ہے قوم. ورثول کتاب, کتاب کے وارث ہیں, which inherited the book, تورات, after their prophets and messengers, for they were entrusted with this job by Allah's command to them. ان کے نبی ان کے رسولوں کے بعد
کیونکہ یہ چیز ان کو سونپی گئی تھی، اس میں اللہ کے حکم احکامات تھے، کمانڈ تھے ان کے لیے. اللہ said in another آیا، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ نمبر 19 سورہ جو ہے وہ سورہ مریم ہے، اور اس کی آیت نمبر 59، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ then there has succeeded them a posterity who neglect the salah, the prayers. اور اس کے بعد ان کے پیچھے جو آئی نسلیں، تو وہ تھی جنہوں نے اپنی نماز کو ہی مطلب اس کو نگلیکٹ کر دیا، یعنی کہ نماز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اللہ said next، يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. They chose the goods of this low life saying everything will be forgiven to us. اس دنیا کی بدترین اور جو بھی حرام کردہ چیزیں انہوں نے اپنے لیے پسند کی، حاصل کیا، اور یہ کہا کہ ہر چیز ہماری معاف ہو جائے گی. They wish and hope from Allah while deceiving themselves. وہ اللہ سے یہ امید کر رہے تھے، ان کی خواہشات جو تھی اللہ سے، جبکہ وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے تھے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. And if again the offer of the like came their way، اور اسی طرح کی آفر اگر ان کے سامنے پھر آئی کہ وہی حرام اللیگل چیزیں جو بھی ہے، وہ دنیا کا بدترین سب ساز و سامان حاصل کرنے کا، مال حرام کا، تو وہ سب وہ پھر سے کریں گے، اس سے چوکیں گے نہیں. وہ nothing stops them from this behavior. کوئی بھی چیز ان کو یہ حرکت کرنے سے روکے گی نہیں. For whenever they are given an opportunity in this life, they will consume regardless of it being allowed or not allowed. یعنی allowed ہے کہ نہیں allowed ہے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ چیز کو وہ کھائیں گے، ہضم کریں گے. یعنی میں کھانے کی بات نہیں بول رہی ہوں، وہ کھائیں گے یعنی کیا، یعنی جیسے کسی کا مال ہڑپ لو، کنزیوم کر لو، وہ کریں گے جب بھی ان کو موقع ملے گا اس دنیا کی زندگی میں. السدی said about Allah's statement، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. Then after them succeeded an evil generation. ان کے بعد پھر ایک بہت ہی بدترین بری نسل آئی، اور بھی بری نسل. اس میں تم یہ نہیں بول سکتے تھے کہ تھوڑے گڈ ہے، نہیں بول سکتے. until and they have studied what was in it، یعنی in the book، اور انہوں نے اس چیز کو پڑھا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، تورات میں. every time the children of Israel appointed a judge he used to take bribes. جب بنی اسرائیل نے کسی کو بھی حکم بنایا تو وہ ان سے رشوت لیتا تھا. the best ones among them held a council and took covenants from each that they would not take bribes. یعنی تو ان کے اندر جو اچھے لوگ تھے وہ ایک میٹنگ کر کے اور یہ سب سے عہد کرواتے تھے کہ سب کو کووننٹ لینا پڑے گا کہ ہر ایک کو یہ قسم کھانی پڑے گی کہ وہ رشوت نہیں لیں گے. However, when one of them would take bribes in return for judgment، اور جب بھی ان میں سے کوئی بھی ایک نے رشوت لی جب اس کو فیصلہ سنانے کی بات آئی، and was asked what is the matter with you take a bribe to grant judgment. کیا ہو گیا تمہیں، یہ تم نے رشوت کیوں لیا یہ فیصلہ کرنے کے لیے. he replied، تو وہ بندہ جو جج بنا ہوا ہے جس نے رشوت کھائی ہے وہ کہتا ہے I will be forgiven، میں تو معاف ہو جاؤں گا. تو یہی ہے وہ جن لوگوں نے بھی کسی کا بھی مال حرام کا کھاتے ہیں، اور یہ یہودیوں کی جیسا یہودی لوگ جو کرتے ہیں، تو وہ سوچتے دل میں یہی ہے کہ ہم معاف ہو جائیں گے. So the rest of his people would admonish him، تو باقی کے جو لوگ تھے وہ اس کو نصیحت کرتے تھے for what he did، کہ اس نے جو کیا ہے یہ غلط ہے، تو سب نصیحت کرنے لگتے تھے اس کو. But when he died، لیکن جب وہ مر جاتا تھا وہ جج اور was replaced، یا اس کو ہٹا دیا جاتا تھا، دوسرے کو لاتے تھے، the one who replaced him would take bribes too. تو اب جس کو دوسرے کو جج بنا ہے وہ بھی رشوت کھائے گا. Therefore Allah says، اسی لیے اللہ نے کہا if the others who admonished him
would have a chance to loot this world, they will take it. تو اللہ نے یہ بات کہا کہ جو لوگ اس کو نصیحتیں کر رہے تھے کہ یہ غلط ہے، تم نے یہ کیا کیا، لیکن جب ان کو چانس ملا تو وہ بھی اس دنیا کو لوٹیں گے. جن لوگوں کو بھی لوٹ سکتے لوٹیں گے، حرام سے حلال سے، اور وہ لیں گے وہ مال کو. اللہ کہتا ہے، اللہ کی بات کہاں جھوٹی ہوگی، اللہ کی بات ہے یہ. اللہ کہتا ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق. Was not the covenant of the book taken from them that they would not say about Allah anything but the truth? تو کیا یہ ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا اس کتاب یعنی اس تورات کے اندر کہ وہ لوگ کبھی بھی نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں کوئی بھی غلط بات سوائے اس کے کہ جو حق بات ہے، جو سچی بات ہے وہی کریں گے اللہ کے لیے. thus admonishing them for this behavior. تو ان کی اس حرکت کے اوپر ان کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے، ایڈمونش کیا جا رہا ہے، یعنی نصیحت کی جا رہی ہے. اللہ took a pledge from them that they would declare the truth to people and not hide it. اللہ نے ان سے یہ عہد لیا، یہ قسم لی، یہ وعدہ کہ وہ لوگ اس چیز کا اعلان کریں گے جو اس کے اندر سچی بات ہے، حق بات ہے، کتاب میں تورات میں لوگوں کو وہ بتائیں گے، بلکہ کہ لوگوں سے چھپائیں گے نہیں وہ باتیں. اللہ سے نظر آیا. پھر اللہ نے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 187 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. And remember when Allah took a covenant from those who were given the scripture to make it known and clear to mankind and not to hide it, but they threw it away behind their backs and purchased with it some miserable gain, and indeed worst is that which they bought. اور یاد کرو کہ جب اللہ نے ان سے وہ کووننٹ، وہ گاڑا عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو یہ کتاب دی گئی، تاکہ ان کو اس چیز کو صاف طور پہ بتا دیا جائے کہ وہ انسانوں کو اس کو کلیئرلی بتائیں بھی اور چھپائیں نہ جو اس کے اندر ہے باتیں پیشن گوئی. مگر انہوں نے پہلے تو اپنی کتابوں کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، پھر اس میں سے جو بھی آیتوں کو نکالنا تھا، چھپانا تھا، اس کے لیے انہوں نے خرید لیا ایک بولتے نا بہت ہی فالتو جو نفع وہ، یعنی کہ اس دنیا کا مال کروڑوں میں بھی ہو تو وہ فالتو ہی بولا جائے گا، میزریبل گین. اور بدترین تھا وہ جو انہوں نے خریدا، یعنی جو انہوں نے بائی کیا، مطلب جیسے کہ بائی کیا کیا، اس کے بدلے میں دولت لی، دولت کی پوٹلی لی، اور تم نے اندر سے جو بھی چیز تم کو بولا نکال دو، کر دو، وہ تم نے کر دیا. ابن جریج said that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said about the ayah أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. Was not the covenant of the book taken کہ وہ کتاب میں سے عہد نہیں لیا گیا تھا ان سے from them that they would not say about Allah anything but the truth، کہ اللہ کے بارے میں وہ نہیں کہیں گے کچھ بھی سوائے اس کے کہ جو سچ ہے. Their claim that Allah will forgive the sins، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. They keep committing without repenting from them، اور وہ گناہ کرتے جا رہے بغیر اس کی توبہ استغفار کیے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ and they have studied what is in it in the book، اور انہوں نے اس چیز کو پڑھا ہے جو بھی کتاب میں ہے. اللہ said، اللہ نے کہا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ and the home in the hereafter is better for those who have taqwa، اور وہ گھر ان کے لیے بہتر ہے آخرت کا جن میں تقوی ہے. Do not you then understand، تو کیا پھر بھی تمہاری عقل میں بات آتی نہیں ہے کیا؟ Encouraging them to seek Allah's tremendous reward and warning them against His severe torment. ان کو اس چیز سے اکسایا جاتا ہے کہ تاکہ ان کو انکریج کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کا
بے انتہا جو اجر ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ اس کو حاصل کریں. اور ان کو یہ دھمکی بھی دی جاتی ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے. Allah says here, my reward and what I have are better for those who avoid prohibitions, abandon lust and become active in the obedience of their Lord. کہ اللہ نے یہ چیز کہا کہ میرا اجر، میرا انعام جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے. یعنی وہ جو جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حرام ہے، یہ منع کیا گیا، پروہیبیشن ہے، اس کو اوائڈ کرو، تو اگر تم وہ اوائڈ کرتے ہو تو اس کا اجر جو تم کو ملے گا وہ بہت بڑا ہے نا. پھر جو تمہارے اندر یعنی کہ لسٹ ہے اور تم کو ہوس ہے گندی، تو اس کو بھی اگر جب تم چھوڑتے ہو تو اس کا ریوارڈ اللہ کے پاس بہت بہتر ہے. اور اگر تم اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دو تو اس میں تمہارا اجر بہت زبردست ہے، بہت اچھا ہے. افلا تعقلون، ڈو ناٹ یو دین انڈرسٹینڈ، تو کیا تمہیں عقل نہیں اس بات کی؟ اللہ says do not these people who preferred this life instead of what is with me. یعنی کہ یہ لوگ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو اتنا پسند فرما لیا ہے کہ اس سے زیادہ کہ جو میرے پاس ہے. اللہ کے پاس تو جنت ہے نا. Have any sense to prohibit them from their foolish and extravagant ways. کہ ان کو یعنی کہ اس چیز کا سینس ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو روکیں اور یہ غلط بے وقوفی کی یہ حرکتیں نہ کرے اور یہ جو حد سے زیادہ بڑھ جانا یہ حرکتیں نہ کرے. اللہ then praises those، پھر اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے who adhere to his book، جنہوں نے اب کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے، جیسا اس میں ہے اللہ کا حکم وہی کریں گے. which directs them to follow his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہے لکھا ہوا کہ تم مطلب فالو کرو اللہ نے کہا اللہ کے میسنجر یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. والذین یمسکون بالکتاب and as to those who hold fast to the book، اور وہ لوگ جو کتاب کو برابر تھامے ہوئے ہیں، adhere to it، implement its commands and refrain from its prohibitions. یہ برابر اس کو تھامے ہوئے ہیں کتاب کو، اس کے اندر کے حکم جو بھی ہیں وہ اس کو برابر اپنی زندگی کے اندر اس کو مطلب کرتے ہیں، وہ لاگو کرتے ہیں، اور جو بھی منع کردہ چیزیں ہیں اس کے اندر اس سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، and perform the salah، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. certainly we shall never waste the reward of those who do righteous deeds، اور ہم ان کے اجر کو ضائع ہونے نہیں دیں گے جو لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں. اللہ tells وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. And remember when we nataqna the mountain over them as if it had been a canopy. اور یاد کرو جب ہم نے اٹھایا تھا ان کے اوپر پہاڑ کو جیسے کہ کوئی کینوپی ہے ان کے اوپر. And they thought that it was going to fall on them، اور انہوں نے سوچا یہ ہم پہ ضرور گرنے والا ہے. We said hold firmly to what we have given you the Torah، اور ہم نے کہا کہ پکڑو تھامو تورات کو مضبوطی کے ساتھ. And remember that which is therein، اور یاد رکھو کہ اس میں کیا ہے. ایکٹ on its commandments، اور اس کے اندر جو کمانڈمنٹس ہیں یعنی کہ احکامات اللہ کے حکم اس کے اوپر برابر سے ایکٹ کرو. so that you may fear Allah and obey him، تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے اللہ کا اور تم اللہ کی فرما برداری کرو. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس commented on the ayah، اس آیت اسی سیم آیت کے اوپر انہوں نے کہا کہ we raised the mountain، ہم نے پہاڑ کو اٹھا لیا اوپر. as Allah's statement testifies وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، and for their covenant we raised over them the mountain. تو اللہ نے تو ان کے اوپر کوہ طور کا پہاڑ جو تھا اس کو اٹھا لیا کیونکہ ان سے اللہ کو عہد لینا تھا. اور یہ ہے سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 154. Also Sufyan al-Thawri narrated that Al-Amash said that Sa'id bin Jubair said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said کہ انہوں نے کہا کہ the angels raised the mount over their heads، فرشتوں نے ان کے سر کے اوپر پہاڑ اٹھا لیا تھا. as reiterated by Allah's statement
جیسا کہ اللہ کے جو اسٹیٹمنٹ کے اندر بولا گیا. اور وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، یہ وہی سیم مطلب ہے سورہ نساء کا کہ ہم نے اٹھا لیا ان کے سر پہ. وی ریزڈ اوور دیم دا ماؤنٹین، کوہ طور کا پہاڑ. القاسم بن ابی ایوب نریٹڈ دیٹ سعید بن جبیر said that ابن عباس said کہ ابن عباس نے رضی اللہ عنہما نے کہا موسیٰ علیہ السلام later on proceeded with them to the sacred land، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ساتھ جب وہ جو مطلب بہت ہی سیکریڈ یعنی ہولی اچھا جو لینڈ ہے وہاں پر جب اس طرف گئے. ہی ٹوک along the tablets، اور انہوں نے اپنے ساتھ وہ تختیاں لے لیے تھے جس میں کہ وہ 10 commandments تھے. آفٹر his anger subsided، ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا جب. and commanded them to adhere to the orders that Allah ordained to be delivered to them، اور انہوں نے تب کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے احکامات ہے، اس کو تھامے رکھو اور اس کے اندر اللہ نے جو حکم کیا ہے اس کو برابر سے کرو، اور یعنی جو کچھ بھی اللہ نے ordained to be delivered to them کہ ان کے پاس پہنچانا ہے نا ان کو، تو انہوں نے برابر پہنچا دیا. but these orders became heavy on them، ان کو یہ آرڈرز، یہ احکامات، یہ کمانڈمنٹ ماننے نہیں تھے، وہ ان کے لیے بہت بھاری ہو گئے. They did not want to implement them until Allah raised the mountain over them، تو جب اللہ نے ان کے پر پہاڑ کو اٹھا لیا، یعنی وہ ایک دھمکی تھی جس کی وجہ سے ان لوگ نے مانے، ورنہ ان کو نہیں ماننا تھا. كأنه ذلة as if it had been a canopy، یعنی اتنا پہاڑ کو ایسا اٹھایا نا اللہ نے. That is when the angels raised the mountain over their heads، ان کے سروں کے اوپر پہاڑ اٹھا لیا گیا. تو سوچ لو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. النسائی collected it، اور یہ بات جو ہے النسائی نے اپنی کتاب میں لکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل